ضوابط کے اندر رہتے ہوئے وضع کر سکتے ہیں جو کتاب اللہ نے متعین کی ہیں۔ کتاب اللہ کی یہ حدود غیر متبدل رہتی ہیں اور ان کے اندر رہتے ہوئے مرتب کردہ قوانین و ضوابط حالات کے تقاضے اور زمانے کی ضرورتوں کے مطابق بدلے جا سکتے ہیں۔ ان قوانین و ضوابط کو شریعت کہا جائے گا۔ والفاظ دیگر اسلامی مملکت میں دین تو غیر متبدل رہے گا لیکن شریعت بدلتی رہے گی۔ یہ شریعت مرتب کردہ ہوگی امت کے نمائندوں کی، اس لیے اسلامک اسٹیٹ میں مذہبی پیشوائیت کا بھی وجود نہیں ہوگا، لہذا یہ اسٹیٹ تھیوکریٹک بھی نہیں ہوگی۔ قانون سازی کے سلسلے میں قرآن کریم نے ایک عظیم حقیقت بیان کی ہے۔ ہر حکومت کا بنیادی فریضہ عدل قرار دیا جاتا ہے اور عدل سے مفہوم یہ دیا جاتا ہے کہ جو فیصلہ ملک کے مروجہ قانون کے مطابق ہو وہ عدل یا جسٹس ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ جو فیصلہ قانون کے مطابق ہو اسے عدل کہا جائے گا، لیکن اگر وہ قانون ہی ایسا ہے جو ظلم پر مبنی ہے تو اس کے مطابق فیصلے کو عدل کیسے کہا جائے؟ لہذا دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ وہ قانون کس قسم کا ہے۔ مغربی انداز حکومت کی روح سے دیکھا صرف یہ جاتا ہے کہ جو قانون مملکت میں نافذ کیا جا رہا ہے وہ مملکت کے آئین اور قانون سازی کے ضوابط کا پورا اترتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ قانون ان شرائط کو پورا کرتا ہے تو وہ جائز یا ویلڈ قرار پائے گا۔ اس کے مطابق متنازع فی معاملات کے فیصلے مبنی پر عدل تسلیم کیے جائیں گے، لیکن قرآن کی روح سے کسی قانون کے جائز یا ناجائز قرار پانے کا صرف یہی معیار نہیں، وہ کہتا ہے کہ ان تمام شرائط کے ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہوگا کہ وہ قانون ان مستقل اقدار و اصول کے بھی مطابق ہے یا نہیں جو کتاب اللہ میں مذکور ہے۔ اگر وہ ان کے مطابق ہے تو وہ جائز قانون ہے، اگر ان سے ٹکراتا ہے تو ناجائز ہے، خواہ وہ آئین مملکت کی تمام شرائط کو بھی پورا کیوں نہ کر رہا ہے۔ اس کا اعلان یہ ہے کہ اسلامی مملکت وہ ہے جس کا انداز یہ ہو کہ یہدون بالحق وبہ یعدلون، وہ الحق کے مطابق لوگوں کو چلاتی ہے اور اسی کے مطابق عدل کرتی ہے۔ الحق جس قرآن کی روح سے ذریعے خداوندی کو کہا جاتا ہے، جو مملکت ایسا کرتی ہے وہ اسلامی مملکت کہلاتی ہے، جو ایسا نہیں کرتی وہ سیکولر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سیکولر کا کوئی اور مفہوم نہیں۔ کچھ عرصے سے ہمارے ہاں ایک اور نعرہ بھی بلند کیا جاتا ہے اور اسے بڑے فخر سے پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ آئین میں یہ فکر رکھی جانی چاہیے کہ مملکت پاکستان کا مذہب اسلام ہو۔ اس تصور کو کہا جاتا ہے جب یہ اس عارضی آئین میں رکھا گیا یا شاید اس ایگریمنٹ میں رکھا گیا تو اس کے اوپر طلبہ امتیاز کھڑا کر کے بلند آہنگی سے کہا کہ ہم نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ آج کر رہی ہے کہ ہم نے اس فکر میں رکھا دیا ہے کہ مملکت کا مذہب اسلام ہوگا۔ ایک دن پچھلے دنوں مستقل آئین کے اصولوں کے سلسلے میں مختلف پارٹیوں کا جو اتفاق رائے ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مملکت کا مذہب اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا۔ انہوں نے یہ فیصلہ تو ایسا کر لیا ہے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب ایک جیتے جاگتے انسان کا ہوتا ہے۔ ہم ایک فرد سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ ہم مذہب افراد ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیں
تو یہ کہا جائے گا کہ اس جماعت پر یہ مذہب ہے. اس کے معنی بھی یہی ہوں گے کہ وہ جماعت جن افراد پر مشتمل ہے ان کا مذہب یہ ہے. لیکن مملکت نہ کوئی فرد ہوتی ہے نہ افراد کا مجموعہ. وہ ایک مجرد ایبسٹریکٹ کی شے ہے جس کی کوئی جامعہ تعریف بھی آج تک نہیں کی جا سکتی. سمجھنے کے لیے یوں کہیے کہ مملکت کسی خطہ زمین کے اندر ایک سیاسی نظام کا نام ہوتا ہے اور نظام کا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں نظام دین کا بھی ہو سکتا، نظام نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلان نظام اسلامی ہے یا غیر اسلامی. یہ کہنا غلط ہوگا کہ فلان نظام کا مذہب اسلام ہے. توازن کچھ نظر آتے ہیں کچھ. یہ کہنا غلط ہوگا کہ فلان نظام کا مذہب اسلام ہے. لہذا یہ فیصلہ کہ مملکت پاکستان کا مذہب اسلام ہوگا محض سطحی جذباتیت ہے جس کا عملی مفہوم کچھ نہیں اور دنیا اس پر آپ کا مذاق اڑا رہی ہے. مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ مملکت پاکستان کو اسلامی مملکت ہونا چاہیے اور جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے اسلامی مملکت سے مراد ہوگی وہ مملکت جس کی آزادی اور پابندی کی حدود خدا کی کتاب متعین کرے. اسی سے یہ حقیقت بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ سیکولر اسٹیٹ کسے کہا جاتا ہے. اجمالاً اتنا کہنا ہی کافی ہوگا کہ جو اسٹیٹ اسلامک نہیں وہ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے سیکولر ہے. یعنی اسلامی نقطۂ نگاہ سے غیر اسلامی مملکت ان اسلامی اسٹیٹ اور سیکولر اسٹیٹ مرادف الفاظ. تفصیل میں جانے سے یہ کہا جائے گا کہ جس اسٹیٹ کے فیصلے وحی کی روح سے ادا کردہ مستقل اقدار اور غیر متبدل اصول و احکام کے تابع ہوں گے وہ اسلامی ہوگی. جس پر اس قسم کی پابندی نہیں ہوگی وہ سیکولر ہوگی. جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پھر میں وہی آیت دہراتا ہوں جس میں قرآن نے سیکولر اور اسلامی اسٹیٹ کے بنیادی فرق کو نمایاں کر کے بتا دیا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو لوگ ما انزل اللہ کے مطابق حکومت کام نہیں کرتے وہ کافر ہیں. یعنی جو مملکت ما انزل اللہ کے تابع رہتی ہے وہ اسلامی ہے. جو اس کے کنٹرول کو تسلیم نہیں کرتی وہ سیکولر ہے لہذا کافر ہے. سیکولرزم کی وضاحت لیمن نے واضح الفاظ میں کر دی تھی جب کہا تھا کہ ہم ان تمام ضوابط اخلاق کو مسترد کرتے ہیں جو کسی مافوق البشر سرچشمہ یا غیر طبقاتی تصور کے پیدا کردہ. ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا اس قسم کا تصور فریب ہے، دھوکہ ہے. سرمایہ داری کا دعویٰ ہے کہ ان کا ضابطۂ اخلاق احکام خداوندی پر مبنی ہے. ہم اس دعوے کو ٹھکراتے ہیں. ہم خدا وغیرہ کچھ نہیں جانتے، ہم اسے مانتے ہی نہیں ہیں. اخلاق انسانی معاشرہ ہی کا دوسرا نام ہے. اس سے ماورا جو کچھ ہے فریب ہے. ہم کسی ابدی صداقت کے قائل نہیں. اس قسم کے اخلاق کے متعلق جس قدر افسانے وضع کیے گئے ہیں ہم ان سب کا پردہ چاک کر کے رکھ دیں گے. یہ لیمن کے الفاظ.